آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لائے، اور اللہ تعالی نے آپ کی نبوت کو بہت سارے معجزات سے ثابت کیا۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ دو بڑے معجزے، ان میں سے ایک قرآن مجید کا علمی معجزہ ہے جو آج بھی موجود ہے، کیونکہ دین قیامت تک کے لیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام قیامت تک کے لیے، تو آپ کی ختم نبوت قیامت تک کے لیے کوئی ایسا معجزہ ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک کے لیے اسلام کی حقانیت پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر گواہ بن کے رہے۔ تو وہ معجزہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، آج بھی جو چیلنج دیتا ہے اس کی مثل ایک آیت کوئی بنا کر نہیں لا سکتا۔ اور دوسرا عظیم الشان معجزہ وہ معجزہ معراج ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے 1,24,000 انبیاء میں سے ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء کو یہ خصوصیت، یہ شان، یہ رفعت اور یہ مقام عطا کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معجزہ معراج عطا فرمایا۔ گزشتہ جمعے اس معجزہ معراج کے پہلے حصے، جسے اسراء کہا جاتا ہے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، رات کے کچھ حصہ میں ہوا۔ اللہ رب العزت نے وقت کو روک دیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے بھیجی گئی سواری پر سوار فرما کر جبرائیل امین کے ساتھ مسجد اقصی پہنچایا۔ وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء جو مقتدی بن کر صفے بنا کر مسجد اقصی میں تشریف فرما تھے ان کی امامت کروائی اور امام الانبیاء کا لقب اللہ تعالی سے لیا۔ اس سفر کے حصے کو اسراء کہا جاتا ہے۔ قرآن نے جو کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسراء کہتے ہیں رات کے کچھ حصہ میں سفر کرنا۔ اب یہاں مسجد اقصی میں جب آپ نے امامت کروائی، امام الانبیاء کا لقب پا گئے، یہاں سے اس سفر معراج کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں، مرقات، سلم، معراج، یہ تین لفظ عربی میں سیڑھی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس واقعے کو بھی واقعہ معراج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک خاص قسم کا ایلیویٹر، ایک لفٹ اللہ تعالی نے آسمانوں سے بھیجی جسے سیڑھی کہا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس پہ سوار ہوئے اور وہاں سے آپ نے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان کا سفر کیا اور سدرۃ المنتہا تک جبرائیل امین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہاں سے یعنی سدرۃ المنتہا سے تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو آپ کو ایک خاص سواری جو قالین کی شکل میں تھی جسے رف کہا جاتا ہے، احادیث میں موجود ہے، اس پہ آپ کو سوار کیا گیا جو جنتوں کی سواری ہے، اور سدرۃ المنتہا سے آپ اکیلے پہلے تصریف الاقلام گئے، وہاں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام عرش معلیٰ پہ تشریف لے گئے اور محب و محبوب کے درمیان جو راز و نیاز کی بات ہونی تھی وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی، اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ اور دیدار کیا۔ تو اس سفر معراج کے یہ 3 پارٹ اور 3 حصے ہیں۔ آج دوسرے حصے کے متعلق میں کچھ عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 7 آسمانوں میں سے ہر آسمان پر ایک نبی کے ساتھ ملاقات کروائی۔
بعض میں 7 نبی آتا ہے، بعض میں 8 نبی آتا ہے، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ اور پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سوال یہ بنتا ہے کہ یہ مخصوص انبیاء کے ساتھ ملاقات کیوں ہوئی، جبکہ سارے انبیاء کو آپ بیت المقدس میں امامت کروا چکے تھے، سارے انبیاء بیت المقدس میں مسجد اقصی میں موجود تھے، پھر ان 7 انبیاء کو مخصوص کیوں کیا گیا کہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء میں سے 7 کو اس لیے چنا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات آنے تھے، جو واقعات آنے تھے، جو معاملات پیش آنے تھے نبوت کے بعد والی زندگی میں، ان واقعات کی مناسبت ان 7 انبیاء کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ وہ کیسے؟ کہ جب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے ابو البشر، سب سے پہلے انسان، ہم سب کے باپ، وہ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام ہے۔ اس لیے مجھے اور تجھے ابن آدم کہا جاتا ہے، آدم کا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے اس لیے ملاقات کروائی کہ وہ انسانیت کی اصل ہے اور انسانیت کے باپ ہیں۔ اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے اندر ٹھکانہ دیا تھا، لیکن آپ کے ایک دشمن جسے ابلیس لعین کہا جاتا ہے، جسے ہم شیطان کہتے ہیں، اس نے بہکایا اور بہکانے کے بعد جنت سے نکلوا کر آپ کو دنیا پر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے ملاقات کروا کے یہ اشارہ دیا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعینہ اسی طرح آپ بھی مکہ کے اندر دین کی دعوت و تبلیغ شروع کریں گے، لیکن جو شیاطین ہیں، جو ناپاک لوگ ہیں، جو کفار ہیں، وہ آپ کو مکہ میں رہنے نہیں دیں گے، بلکہ سازشیں کریں گے اور آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کریں گے اور آپ مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ساتھ ملاقات کروائی۔ اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان تک کا سفر اگر معتدل رفتار سے کیا جائے 500 سال بنتا ہے۔ 500 سال کے بعد جب پہلا آسمان آتا ہے تو اس آسمان کی موٹائی وہ بھی 500 سال کی مسافت ہے، اور پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک یہ سفر بھی 500 سال کا ہے۔ آپ حضرات توجہ رکھیں، 500 سال کا ہے۔ جب آپ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے ملاقات کروائی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر اور نبی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے اس مبارک دین اسلام کے لیے، دین اسلام کی نصرت کے لیے چنے گا۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، لیکن تم میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ تم سب سے آخر میں اپنا ایک رسول جس کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کے دین کی نصرت بھی کرو گے۔ تمام انبیاء نے یہ وعدہ کیا، تمام انبیاء ایمان لائے، لیکن ہر نبی یہ دعا کیا کرتا تھا، اے اللہ وہ نبی علیہ السلام میرے زمانے میں آ جائے تاکہ میں ان کے دین کی مدد اور نصرت کروں۔ کسی نبی کی یہ دعا
قبول نہیں ہوئی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ آپ نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہودیوں نے انہیں صلیب اور پھانسی دینا چاہی، اللہ نے انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور احادیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ہوگا، مسلمان بہت زیادہ کفار کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہو جائیں گے، ہر طرف افراتفری کا عالم ہوگا۔ اسی اثنا میں اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو واپس شام کی جامع مسجد میں اتاریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد امام مہدی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے لشکر کی قیادت سنبھالیں گے، اور قیادت سنبھالنے کے بعد نبی علیہ السلام کے دین کی مدد اور نصرت کریں گے۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، سب سے کمینے دشمن، سب سے ظالم دشمن، سب سے گھٹیا دشمن، کہ جس دشمن کا ظلم آج ہم اپنی آنکھوں سے فلسطین کے معصوم بچوں پر، معصوم عورتوں پر، نہتے شہریوں پر ہوتا دیکھ رہے ہیں، ان یہودیوں کا قتل عام کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، شراب پہ پابندی لگائیں گے، اور دین محمدی کو نافذ کریں گے، نصرت کریں گے۔ اور ایسا وقت آئے گا، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ، کوئی زبان چپ نہ رہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وقت آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی قیادت میں مسلمانوں کا یہ لشکر ہر کچے پکے گھر میں دین اسلام کو لے کر داخل ہوگا، اور ہر گھر والا چاہے خوشی کے ساتھ چاہے مجبوری کے ساتھ اس دین محمدی کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، اور پوری دنیا کے اندر دین اسلام پھیل جائے گا، کافر مغلوب ہو جائیں گے، مسلمان حاکم بن جائیں گے، عدل و انصاف کا دور دورہ ہو جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ آپ علیہ السلام کے اس مبارک دین کی قرب قیامت میں مدد اور نصرت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے آسمان پر ملاقات کروائی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو آپ کے دین کی نصرت کے لیے دنیا میں آئیں گے، اور اس کے بعد طبی موت مریں گے، اللہ کے نبی کا امتی بن کے مریں گے۔ اور اس وقت روضہ پاک کے اندر 3 قبریں موجود ہیں، حضرت محمد علیہ السلام کی، سیدنا ابو بکر صدیق کی، سیدنا عمر فاروق کی۔ یہ دنیا میں بھی تینوں اگٹھے رہے، قبر کے اندر بھی تینوں اگٹھے ہیں، کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے حضور تینوں اگٹھے کھڑے ہوں گے۔ اسی روضہ پاک میں ایک قبر کی جگہ باقی موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی، بشارت دی، احادیث میں بتلایا کہ اس خالی جگہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ اس لیے یہ ملاقات ہوئی تاکہ یہ مناسبت جو دونوں میں پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ تیسرے آسمان پر آپ گئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ان سے ملاقات کس وجہ سے کروائی گئی؟ 2 وجہ علماء نے ذکر کی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ جس طرح مکہ والے ظلم و ستم کرنے کے بعد آپ کو مکہ سے نکال دیں گے اور آپ مدینہ جانے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن وہاں سے آپ کچھ ہی عرصہ کے بعد فاتح بن کر واپس مکہ میں داخل ہوں گے۔ اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا، ان کے بھائیوں نے ظلم کیا، یوسف کو مصر کے بازار میں بیچ دیا، یوسف وہاں سے جیل میں گئے، اور جیل میں بڑے ہونے کے بعد واپس باہر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عزیز مصر بنا دیا، مصر کا حکمران بنا دیا۔ اور حکمران بننے کے بعد یوسف کے سامنے ان کے بھائی پیش ہوئے، تو یوسف نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں، آج کے دن تم پر کوئی انتقام نہیں، آج یوسف تم سب کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اشارہ دیا کہ آپ بھی
جب واپس فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے تو مکہ والے جنہوں نے آپ پر، آپ کے ساتھیوں پر کون سا ظلم تھا جو نہیں کیا تھا، لیکن آپ اپنے بھائی یوسف کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں کہیں گے لا تثریب علیکم اليوم، اے مکہ والو آج میں تم سب کو امان دیتا ہوں اور تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، میں آج تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کا اسوہ ہے۔ اور دوسری وجہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اگر تم اپنی نگاہوں میں حیا رکھو گے، زبان پہ ایمان کی مٹھاس رکھو گے، اپنے چہرے اور جسم کو نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق رکھو گے، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں حسن یوسف عطا کرے گا، اور اے محمد علیہ السلام آپ کے امتیوں کو حسن یوسف عطا کرنے کے بعد اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ ہر ایک کو حسن یوسف عطا فرمائے۔ لیکن میرے بھائی، بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے نزدیک یہود و ہنود کی شکلیں اور صورتیں عملاً، قولاً تو ہم اللہ کے نبی کی صورت سب سے حسین ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن فزیکلی طور پر عملاً آج ہمیں یہودیوں کی شکل محبوب ہے، عیسائیوں اور ہندوؤں کی شکل محبوب ہے۔ ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کے سٹار کے پیچھے لگ کر اپنے چہرے کو بگاڑ رہا ہے، لیکن جب اس طرح کرو گے تو کل قیامت کے دن دجال کی شکل تو مل سکتی ہے، یوسف کی شکل نہیں مل سکتی۔ اس لیے خدا را یہ زندگی اللہ کی امانت آہستہ آہستہ برف کی سل کی طرح ختم ہو رہی ہے۔ اس زندگی میں اپنے کردار کو، اپنی صورت و سیرت کو ہم اپنے آقا کی شکل و صورت اور آپ کے کردار پر لے جائے، خدا کی قسم دنیا بھی مثالیں دے گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے نور پیدا کرے گا اور حسن یوسف عطا کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو آپ علیہ السلام جب چوتھے آسمان پر گئے، میرے پاس وقت کم ہے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لکھنے کا فن سکھایا۔ قلم سے آدمی لکھتا ہے، ہاتھ سے لکھتا ہے، اس سے پہلے دنیا میں صرف بول کر پڑھایا جانے والا علم تھا۔ حضرت ادریس پہلے نبی ہیں جنہیں رب کریم نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اے نبی علیہ السلام، آپ جب نبوت پر آئیں گے اور دنیا کے بادشاہوں کو پیغامات بھیجیں گے تو آپ یہ پیغامات خطوط کی شکل میں لکھ کر دنیا کو بھیجیں گے۔ اور ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اے ادریس ہم نے آپ کو بلند مرتبہ عطا کیا۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اے میرے حبیب، آپ ادریس کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، جس طرح میں نے ادریس کو یہ مقام عالی عطا کیا ہے، اسی طرح میں نے آپ کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو بھی میں نے بلند تر کر دیا ہے۔ ادریس کو اونچا مقام دیا، لیکن آپ کو وہ مقام دیا کہ کوئی کلمہ پڑھے گا اللہ کا، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں بولے گا اس کا کلمہ مکمل نہیں ہوگا۔ کوئی آذان دے گا، جب تک آپ کا تذکرہ نہیں کرے گا آذان مکمل نہیں ہوگی۔ کوئی نماز پڑھے گا، جب تک نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہوئے آپ پر درود نہیں بھیجے گا، رب کریم اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ان کو عطا ہوا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کو عطا کیا گیا۔ جب نبی علیہ السلام چوتھے آسمان پر گئے، پانچویں آسمان پر گئے، تو آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بھائی، جلیل القدر پیغمبر۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، پیچھے
بنی اسرائیل نے بچڑا بنایا، اس کی پوجا پاٹ شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا موسیٰ کے واپس آنے کے بعد کہ جو مسلمان رہ گئے وہ اپنے ہاتھوں سے ان مشرکوں کو جنہوں نے پوجا پاٹ شروع کی قتل کریں گے۔ تب بنی اسرائیل کی توبہ اللہ قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون سے ملاقات کروا کر اشارہ دیا اس بات کی طرف کہ کل کفار مکہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے اور اللہ تعالی ہر مشرک کو غزوہ بدر کے اندر قتل کروا دے گا۔ چنانچہ بڑے بڑے 70 لعین سردار کفار کے غزوہ بدر کے اندر قتل ہو گئے۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر، کلیم اللہ پیغمبر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، اے محمد علیہ السلام ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو بھی نجات عطا کرے گا۔ اور جس طرح حضرت موسیٰ کے وزیر یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ملک شام کو فتح کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے وزیر جناب سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ پر ملک شام کو فتح عطا فرمائے گا۔ 7واں آسمان آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ حضرت ابراہیم ہمارے جد امجد، اللہ کے نبی کے جد امجد، جب آپ تشریف لے گئے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ نورانی شکل، سفید لمبی داڑھی، وہ بیٹھے ہیں اور بیت المعمور جو 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے اس سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ سامنے چھوٹے بچے ان کے آگے پیچھے کھیل رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ انہیں سلام کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، بتایا گیا یہ آپ کے جد امجد ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو، مرحبا اور استقبال ہوا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل یہ تو میرے ابا ابراہیم ہے اور ان کے ساتھ ملاقات کی مناسبت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آپ علیہ السلام دنیا میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دادا سے ملاقات بھی کروا دی۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ ننھے منھے بچے یہ کون ہیں، یہاں کیوں کھیل رہے ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا کے اندر جس کا بیٹا چھوٹی عمر میں نابالغ ہونے کی عمر میں چاہے کافر کا بیٹا ہو چاہے مسلمان کا بیٹا ہو، اللہ تعالیٰ انہیں یہاں بیت المعمور میں ابراہیم کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ قیامت تک یہ بچے ابراہیم علیہ السلام کی تربیت اور آغوش میں رہتے ہیں اور کل قیامت کے دن یہ اپنے والدین کو اگر ان کی وفات ایمان پر ہوئی اپنے ساتھ لے کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جن کے بچے چھوٹی عمر میں چلے جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بڑی خوشخبری، ان کے لیے اللہ کے نبی کی بڑی بشارت۔ تو یہ 7 آسمان ان میں 7 انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروائی، اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ وہ مقام وہ مرتبہ جس کی دعا ہر نبی نے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس واقعہ معراج کا تسلسل باقی رکھیں گے۔ رب کعبہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔